آپ کیوں نہیں مار سکتی لوگوں کو؟ ہے تو آبھاسی صحت مند۔ اس کے کمزور وجود پر طنز کرتا وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا، مجھے نہیں مارنا، اب مجھے جانے دے۔ غصے سے کہتی وہ جانے لگی تھی جب وہ پھر سے اس کے سامنے آیا۔ سوری لیکن اب تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا اور آج سے ہی کرنا ہے۔ دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر اس کے سامنے کھڑا ہوتا وہ ڈھیٹ لہجے میں بولا، البتہ آنکھوں میں واضح شرارت تھی جبکہ چہرے پر مصنوعی سنجیدگی۔ وہ تھوک نگلتی رونے ہی لگی تھی جب وہ چونکا۔ ہے رونا مت، میں مزاق کر رہا تھا، ہمارا تو کپڑے کا کاروبار ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ جلدی سے بولا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ ڈرے ہوئے لہجے میں بولی، نو آئی ایم سیریس۔ وہ کندھے اچکا کر بولا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اسے دیکھتی ہوئی بولی، تمہیں میرے سر پر ہتھوڑا مارنا ہوگا، مار لو گی نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے بولا، جی مار لوں گی۔ وہ بے سہاتا بولی، پھر چونک کر اسے دیکھنے لگی کہ جو اس کے کانوں نے سنا تھا کیا سچ میں اس نے کہا تھا؟ اس نے ہیر کو گرا لوگوں کو مارا نہیں جاتا لیکن اپنے باس کو مار سکتی ہو۔ ہاں تمہاری دشمنی کیا ہے مجھ معصوم سے جو میرے سر پر ہتھوڑا برسانا چاہتی ہو؟ اس کے تیکھے لب و لہجے پر وہ کسی معصوم بچے کی طرح سہم سی گئی۔ وہ غلطی سے بول دیا ہے، نہیں ماروں گی میں۔ اس کے معصوم لہجے پر اس نے اسے مزید تنگ کرنے کا پلان ترک کر دیا۔ جاؤ اور مس حفصہ سے اپنا کام سمجھ لو، اور دوسری بات اگر تمہیں مجھے مارنے کی سپاری ملی تو انکار کر دینا، سمجھی؟ وہ اپنی چیئر کی طرف بڑھتا اسے پھر سے تنگ کرنا نہیں بھولا تھا۔ جی؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں جی اب جائیے، کافی وقت ضائع کر دیا تم نے میرا۔ بہت بولتی ہو تم، اب کافی بھجوا دینا، سر درد کر دیا ہے تمہارے سوالوں نے۔ لیپ ٹاپ کھولتا ویسے بولا جیسے سچ میں ہیر نے اس سے سوال پوچھ کر اس کا سر درد کر دیا ہو۔ وہ بنا کچھ بولے حیرت سے اس کے کمرے سے بھاگنے سے انداز میں نکلی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ داور نے اس لڑکی کے حلیے کو دیکھتے ہوئے اپنی سیکرٹری سے پوچھا۔ سر اسے سر شہنام صدیقی نے رکھا، یہ مس حفصہ کے انڈر کام کرے گی۔ وٹ؟ یہ کیسے لوگوں کو رکھنے لگا ہے؟ اس کے کپڑے دیکھو، اور جو اس نے چادر لی ہوئی ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، اسے ابھی کہ ابھی نکالو باہر۔ برہان غصے سے اپنی سیٹ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ سارا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں وہ حفصہ کی بات دھیان سے سنتی سر ہلا رہی تھی۔ وہ لڑکی شکل سے ہی معصوم دکھتی تھی۔ سر نہیں نکال سکتے، اسے سردار غزان تیمور نے رکھا ہے۔ سارا کی آواز پر وہ چونک کر اس کی طرف پلٹا۔ کس نے رکھا ہے؟ وہ حیرت سے چور لہجے میں بولا۔ سردار غزان تیمور نے وہ سر جھکا کر بولی۔ اس کی بات پر اس نے پھر سے اس لڑکی کو دیکھا۔ یہ لڑکی کہاں ملی سردار کو؟ کیا چکر ہے یہ؟ سوچنے والے انداز میں وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک شاطر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رقصہ ہوئی جس پر سارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سردار غزان تیمور خان، اس کا نام بڑبڑاتا ہوا وہ دوبارہ سے اپنی چیئر پر بیٹھا۔ امی وہاں کے لوگ اچھے ہیں لیکن رات کو ان کے پاس بیٹھی وہ کہہ رہی تھی لیکن پھر چپ ہوگی۔ کیا ہوا ہیر؟ کیا کسی نے تنگ کیا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں امی، پریشان کسی نے نہیں کیا۔ شہنام صدیقی یاد آیا تھا پریشان کرنے والی بات پر، لیکن وہ اس کا باس تھا، وہ یہ جواب ہرگز نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی اسے کوئی کام پر نہیں رکھے گا۔ اس نے نہ ہی پڑھائی کمپلیٹ کی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی تجربہ اور ہنر تھا۔ اگر سردار نے نہ کہا ہوتا تو اسے شاید ہی کوئی نوکری ملتی۔ امی وہاں صاحب نے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میری لیلن کی چپل اور یہ پھٹی ہوئی چادر، پرانا سا سوٹ۔ امی میں کیا کروں گی، میرے پاس تو مشکل سے 4 سوٹ ہیں، وہ بھی پرانے سے۔ ہیر کے بڑھائے ہوئے لہجے پر نائلہ بیگم اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ بیٹا تم بھی کل بازار جانا اور سوٹ لے آنا، اپنے 3-4 میں خود سلائی کروں گی، پیارے ڈیزائن بناؤں گی ان پر۔
انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ امی ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ ایک وقت کا کھانا خرید کر کھا لے، کپڑے کیسے خریدوں گی؟ وہ بے بسی سے چور لہجے میں بولی۔ آنکھیں چھم چھم برسنے لگی تھی۔ رونا نہیں اور میری بات دھیان سے سنو، ماں سے رشیدہ سے میں نے کچھ پیسے ادھار مانگے تھے، وہی دے کر گئے آج، انہوں نے مسکرا کر اسے بتایا۔ امی ہم اتنے پیسے کیسے واپس کریں گے؟ اس نے برشائن سے پوچھا۔ اللہ مالک ہے، ہم اللہ کے فضل سے ایک دن سب کے پیسے لوٹا دیں گے، دیکھنا تم، انہوں نے اسے پھر سے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ امی وہ پیسے تو آپ نے سودا سر خریدنے کے لیے ہیں، میں کیسے ان سے کپڑے لے لوں؟ وہ ان کے ساتھ لیٹی ہوئی بولی۔ 5,000 ہے، تم 3,000 کے سیل سے سوٹ لے آنا، وہاں سے سستے مل جاتے ہیں، میں ان پر ڈیزائن کر کے پیارے بنا دوں گی، باقی 2,000 کا تھوڑا سا سودا لے آنا، اللہ مالک ہے آگے، انہوں نے اس پر چادر دیتے ہوئے کہا۔ ان کے ہاتھ چوم کر سر ہلاتی وہ آنکھیں موند گئی، لیکن نیند گہری سوچوں والوں کو کہاں آتی ہے؟ دوسری چارپائی پر حیام لیٹا آنکھیں مندے پڑا ہوا تھا۔ ان دونوں کو پتہ تھا وہ سو رہے ہیں، لیکن وہ سو نہیں پایا تھا۔ اپنی ماں بہن کو اس طرح حالات کی چکی میں پستے دے کر مجھے کام کرنا ہوگا، ان کی ذمہ داری مجھے اٹھانی ہوگی، وہ تکیے میں منہ دیے سوچ رہا تھا۔ یہ طے تھا، نیند تو ان تینوں کو ہی نہیں آنی تھی، تینوں اپنی اپنی سوچوں میں غرق تھے۔ سردار غزاں تیمور خان وہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا جب مہرینہ کی آواز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رکا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ شائنہ خانم کے ساتھ ڈنر پر جا رہے ہیں؟ اس کی گھوٹی نظروں نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ وہ پوچھ کر پچھتائی تھی، مہرینہ تمہاری اس گستاخی کی سزا آج تمہیں ضرور ملے گی۔ کیا تم نہیں جانتی؟ سردار کو پیچھے سے آواز نہیں دی جاتی، کیا تم نہیں جانتی سردار اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، کوئی بھی اسے سے ایسے سوال جواب نہیں کر سکتا؟ اس کے سر و غسیلے لہجے پر وہ اپنی جگہ کام گئی۔ مجھے معاف کر دے سردار، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، میں تو آپ کی چھوٹی سی کزن ہوں نا، اس بار معاف کر دے پلیز۔ وہ سر جھکائے بہت معصوم سا منہ بنا کر بولی۔ وہ گہری سانس لیتا اس ڈیٹ لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے سزا نہیں دے پاتا تھا کہ اسے وہ اپنی بہن ادینم جیسی ہی لگتی تھی۔ اس بار معاف کر رہا ہوں، لیکن آئندہ ایسی حرکت پر سزا ملے گی، انڈرسٹینڈ؟ اس کے پوچھنے پر اس کا سر بے سادہ پہلے نفی میں، پھر اس کی غزیلی آنکھیں دیکھ کر سر ہاں میں ہلا۔ بلیک چشمہ آنکھوں پر لگاتا وہ پورے اعتماد چال چلتا اپنی گاڑی کی طرف آئے۔ ڈرائیور نے مستعدی سے اس کے لیے ڈور کھولا۔ 3-4 گاڑیاں اس کی گاڑی کے پیچھے گئی تھی۔ شائنی تو ابھی گھر پر ہی ہے سردار جی، دیکھتی ہوں کیسے ڈیٹ پر جاتے ہیں، میں نہیں تو شائنہ بی بی بھی نہیں، کب کی آئی ہے، جاتی ہی نہیں اپنے گھر، مہمان تو ایک دن کا ہوتا اور اس سے آئے 6 دن ہو چلے ہیں، ابھی تو سردار ٹھیک سے مخاطب نہیں کرتے، ورنہ یہ تو ہماری گودوں میں ہی بیٹھ جائے، مہارانی کہیں گی۔ بال جھٹک کر وہ بڑبڑاتی ہوئی شائنہ خانم کے روم میں آئی۔ روم میں کوئی نہیں تھا، وہ ارد گرد دیکھتی ہوئی جلدی سے روم میں آئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اوہ، تو مہارانی شاور لے رہی ہیں، نہاتی رہو میڈم، لیکن سردار غزان کو میں تمہارا کبھی نہیں ہونے دوں گی، آہستہ سے بولتی وہ واش روم کا دروازہ باہر سے لاک کر گئی۔ اندر ہی رہیے خانم جی، سارے سال کا شاور لیتی رہیے، مائی ڈیئر گڈ بائے، تم نے میری زندگی کی پہلی خواہش رد کروائی تھی، میں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی، یاد رکھنا، مسکرا کر کہتے وہ جلدی سے باہر کی طرف دوڑ گئی۔ کمرے میں آ کر اپنا کالج بیگ پکڑا اور کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے اپنے دوست کے گھر بھاگی کہ اس پر کوئی الزام نہ آئے۔ چھوٹا سا بازار تھا جہاں سے صرف اس جیسے غریب ہی شاپنگ کرتے تھے۔ سیل سے 3-4 سستے وہ سوٹ لے کر ان کے ساتھ میچنگ لیس بھی لے چکی تھی، ایک 300 والی نارمل چپل بھی لے چکی تھی۔ وہیں سے اس نے گھر کے لیے تھوڑا تھوڑا راشن لیا۔ بازار سے نکلتی وہ تھٹکی خوبصورت سی مردانہ واچ دیکھ کر، اس کے بھائی کو کتنا شوق تھا واچ لینے کا، پہننے کا، لیکن وہ کبھی خرید ہی نہیں سکی تھی۔ حیام، پہلی تنخواہ سے میں تمہارے لیے سب سے پہلے واچ لوں گی، یہ تمہاری بہن کا تم سے وعدہ ہے۔ آنکھوں میں آئے آنسو وہی
کہیں روکتی منہ سے وعدہ کرتی پیدل ہی گھر جانے والے راستے کی طرف بڑھی کہ رکشے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ 300 بچے تو تھے لیکن وہ ان پیسوں کو سنبھال کر رکھ چکی تھی بس کا کرایہ دینے کے لیے۔ اب وہ اتنی دور پیدل تو نہیں جا سکتی تھی نا۔ یہ دروازہ کیسے لاک ہو گیا باہر سے؟ میں نے تو اندر سے لاک کیا تھا، شائنہ نے پریشانی سے باندھ دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا موبائل پہ باہر تھا اور دیواریں ساؤنڈ پروف۔ اوف مہرینہ، ایسی حرکت تم ہی کاٹ سکتی ہو، تم نے مجھے بہت ہلکا سمجھا، اب دیکھو تمہارے ساتھ میں کیا کرتی ہوں۔ تم نے شائنہ کو پریشان کیا، اب شائنہ تمہیں ایسا سبق سکھائے گی کہ یاد رکھو گی تم۔ دروازے پر ہتھیلی رکھتی وہ غصے سے بولی۔ غصے سے سفید رنگت سرخ پڑ چکی تھی۔ صبح 7 بجے وہ نکلتی اور جا کر 9 بجے وہ بامشکل پہنچ پاتی تھی کہ بس وغیرہ دیر سے آتی، کبھی جگہ ملتی تو کبھی دوسری بس کا انتظار کرنا پڑتا۔ شام کے 4 بجے وہ گھر آتی، اس کا کام کمپیوٹر میں ڈیٹا سیو کرنا، فائلز کو کولیکٹ کرنا، ان پر شہنام اور دعوت کے سائن لینے۔ کافی بھاگ دوڑ والا کام تھا اس کا، کوئی اسے چین سے بیٹھنے ہی نہیں دیتا تھا، کسی کو کچھ چاہیے تھا تو کسی کو کوئی فائل۔ لنچ بریک میں سب لنچ کرنے جا چکے تھے، وہ اکیلی بیٹھی فائل کو چیک کر رہی تھی۔ یہ فقط مصروفیت کا بہانہ تھا۔ اور تم بھی لنچ کر لو، حفصہ نے بیگ اٹھاتے ہوئے اس سے کہا۔ نہیں آپ جائیے، میرا تھوڑا سا کام رہتا ہے۔ وہ ہنوز فائل پر سر جھکائے آہستہ سے بولی۔ حفصہ کے جانے کے بعد اس نے نمیلی آنکھیں پونچھی، اس کے پاس فقط 50 روپے تھے، وہ کہاں لنچ ڈنر جیسی عیاشی کر سکتی تھی۔ بیگ پکڑا، اندر سوکھی روٹی شاپر میں رکھی ہوئی تھی، وہ ناشتہ کر کے نہیں آئی تھی، روٹی پکا کر ساتھ لے آئی تھی۔ جب سب لوگ لنچ کرنے چلے جاتے وہ روٹی نکال کر جلدی سے کھا لیتی، گلاس میں پانی ڈال کر وہ سوکھی روٹی کے بڑے بڑے لقمے منہ میں رکھتی، ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ یہ لڑکی میرے لیے کافی بنا کر لاؤ، داور ملک نے سر جھکائے بیٹھی اس سے کہا۔ وہ جھٹ سے روٹی بیگ میں ٹھوستی ہوئی اٹھی۔ جی صاحب، اونچا سنتی ہو کیا؟ وہ درستگی سے بولا۔ وہ سر جھکائے نفی میں سہلا گئی۔ کافی بنا کر لاؤ، 5 منٹ میں حکم صادر کرتا وہ جانے ہی لگا تھا جب وہ بے صحتہ بولی۔ سر مجھے کافی نہیں بنانی آتی، بس چائے بنا لیتی ہوں۔ سر جھکائے وہ شرمندگی سے بولی۔ واٹ نان سینس، تم اتنی بڑی نیشنل کمپنی میں کام کرتی اور بنانے تمہیں ایک کپ کافی نہیں آتی، پتہ نہیں کس جگی سے اٹھ کر آگے ہو، کل سے مجھے یہاں نظر مت آنا۔ حقارت سے اس کے جھکے سر کو دیکھا کہتا وہ اپنے کیبن کی طرف تیز قدموں سے بڑھ گیا۔ اسے تو غریب لوگوں سے سخت چڑ تھی، دوسرا اس کا حوالہ اسے غصہ دلا دیتا تھا۔ تم دیکھنا اس لڑکی کو میں کیسے یہاں سے بے عزت کر کے نکالوں گا۔ تم نے رکھوایا ہے نا اسے، اب دیکھو اس لڑکی کو کیسے میں دن میں تارے دکھاتا ہوں۔ اپنے کیبن میں آ کر سامنے لگی سردار غزان کی تصویر دیکھا وہ غصے سے بھرپور لہجے میں بولا۔ وہ کیا جانے جس لڑکی کو وہ غزان کی وجہ سے ذلیل کرنا چاہتا تھا، غزان تو اس مسکین کو بھول بھی چکا تھا۔ شو کرتی وہ فائل سیٹ کر رہی تھی جب شہنام صدیقی اس کی طرف آیا۔ یہ لڑکی کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں تہرے آنسو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی، کچھ نہیں سر، بس سر میں درد تھا، وہ آنسو پونچھتی جلدی سے بولا۔ پیناڈول کی ایک گولی اور چائے پیو، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے سرخ چہرے کو افسوس سے دیکھتا ہوا بولا۔ سر کے جسے کافی بنانا نہیں آتی، آپ اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں؟ اس کے سہمے سوال پر وہ حیرت سے پلٹا۔ نہیں، یہ تم سے کس نے کہا؟ وہ حیرت سے بولا۔ سر نے مجھ سے کافی مانگی، میں نے کہا مجھے بنانی نہیں آتی تو کہتے کہ کل سے آفس مت آنا، وہ بڑھائے ہوئے لہجے میں کہتی۔ وہ شہنام صدیقی کو حیرت میں ڈال گئی۔ ایسا تم سے داور احتشام خان نے کہا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ سر ہلا گئی۔ اسے نہ پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، سو ریلیکس رہو اور میڈیسن لے کر گھر چلی جاؤ، تم بھی کیا یاد کرو گی کس صحیح بہت سے پالا پڑا ہے، وہ کہتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھا۔ سر میں کام ختم کر کے جاؤں گی، اس بار اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ کندھے اچکا کر مسکرایا، مطلب سر درد نوکری سے نکالے جانے کا تھا؟ میرا کام تھا کہنا، اب یہ تو تم پڑھ جانا چاہو یا نہیں، ویسے بھی میری پرسنالٹی ہی ایسی ہے، جہاں میں ہوتا ہوں وہاں سے کسی کا جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اپنی تعریف خود ہی کرتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ منہ کھول اسے جاتا دیکھتی رہی۔
سردار غزان خان کیسے ہیں آپ؟ نیم دراز پول کے کنارے پڑے صوفے پر وہ بیٹھا ہوا تھا جب شائنہ خانم چلی آئی۔ اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا جو ڈارک فیروزی سوٹ اوپر ریڈ کلر کا دوپٹہ لی اس سے پوچھ رہی تھی۔ آؤ بیٹھو۔ اس نے سائڈ پر پڑی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ ہلکا سا مسکراتی ہوئی اس کی ٹانگوں کے پاس پڑی خالی جگہ پر بیٹھی۔ آپ جانتے ہم نے آج آپ کا کتنا انتظار کیا۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش میں ڈوبی مدھم لہجے میں سے شکایت کر گئی۔ لیپ ٹاپ اس نے بند نہیں کیا پر اسے دیکھنے لگا۔ ہم ایک ضروری کام میں پھنس گئے تھے۔ ڈونٹ وری ڈیئر۔ پھر کبھی سے ہی وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا، جس پر شائنہ نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر سر ہلاتی مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں۔ پھر کبھی سے ہی وہ اس کی لمبی انگلیوں کے پور سے چوتی ہوئی بولی۔ سردار غزان تیمور نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر بہت آہستہ سے ہاتھ وہاں سے ہٹا کر بال سنبھالنے لگا۔ آج ہم آپ کے پاس ایک شکایت کرنے آئے ہیں۔ شکایت؟ پلر کے پیچھے چھپی مہرینہ کا دل زوروں سے دھڑکا۔ یہ لازمی میری شکایت کر کے مجھے سردار سے ڈانٹ پڑوانا چاہتی ہے؟ مہرینہ نے بال منہ سے ہٹاتے ہوئے لب بھینچ کر سوچا۔ آج آپ کو پتہ ہے مہرینہ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی وہ غصے سے بولی۔ سردار غزان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے مجھے آج شائنہ خانہ آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو پورے گھر میں تلاش کر چکی ہوں۔ آپ جانتے ہیں مجھے آپ سے کتنی محبت ہے۔ ذرا نہ مجھے دکھے تو دل بے چین، میرا مطلب ہے دل ہی نہیں لگتا میرا۔ بھاگ کر ان کے قریب آتی وہ جلدی بولی۔ شائنہ نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ سیریسلی؟ اس بار سردار غزان آئی برو اچکا کر اپنی معصوم کزن سے بولا۔ جی میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ دیکھیے میں نے تو اپنے موبائل کے وال پیپر پر دونوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، دیکھیے۔ موبائل کی سکرین اوپن کر کے وہ ان دونوں کے سامنے کر گئی۔ شائنہ نے حیرت سے اس کے فون کو دیکھا جہاں اس نے واقعی دونوں کی پک لگا رکھی تھی، لیکن یہ بات الگ کہ شائنہ کی تصویر اس اینگل سے کھینچی گئی تھی کہ وہ اس تصویر میں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، جبکہ مہرینہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ تصویر اس نے ایڈٹ کر کے لگا رکھی تھی۔ پہلی بار سردار غزان خان کے ہونٹوں کے کناروں پر ہلکی سی مسکان جھلکی تھی۔ تم نے میری پک اتنی بری کیوں کھینچی ہے؟ شائنہ نے صدمے سے پوچھا۔ کہ اتنی بری تصویر؟ وہ بڑی کر کے سردار کو دکھا رہی تھی۔ مجھے تو آپ اچھی لگتی ہیں اس تصویر میں بھی، حالانکہ آپ بہت کوجی، میرا مطلب ہے ٹھیک لگ رہی ہیں، پھر بھی مجھے تو حسین لگ رہی ہیں۔ اور جھوٹ تو میں بولتی ہی نہیں، وہ بولتی عالم سردار کی کھوتی نظریں خود پر محسوس کر کے جلدی سے جو منہ میں آیا بول گئی۔ شائنہ نے گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا کہ وہ سردار غزان خان کے سامنے چلا نہیں سکتی تھی، اسے ڈانٹ نہیں سکتی کہ سردار کو پرسکون ٹھنڈے مزاج کے لوگ پسند تھے۔ شائنہ آپ تو بہت پیاری ہیں، وہ شائنہ کے کندھے پر سر رکھتی ہوئی بولی۔ اوکے، اصل میں مجھے ذرا کام ہے، اندر پھر ملتے ہیں، چلتی ہوں سردار۔ اسے حصے پڑے کرتی جلدی سے وہاں سے نکلتی گئی کہ وہ اور اس لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب وہ پورے دانتوں کی نمائش کرتی سردار غزان تیمور کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ سنجیدگی سے نظریں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ کمرے میں جاؤ، وہاں جو میرا اسٹڈی روم ہے وہاں کی ساری بکس کو پونچھ کر دوبارہ سے ان کی صحیح جگہ پر رکھو۔ وہ لیپ ٹاپ آن کرتا انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ یہ کام ہے یہ سزا، وہ ہڑبڑا کر بولی۔ دونوں وہ لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتا بنا اسے دیکھے بولا۔ جی اچھا، گہرا سانس لیتی مر سے لہجے میں کہتی وہاں سے نکل گئی۔ حلیمہ اس کی ایک پکار پر دروازے کے پاس کھڑی ملازمہ دوڑ کر اس کے قریب آئی۔ اسے میرے کمرے میں جانے میں وقت لگے گا، آہستہ چلے گی۔ آئی نو، تم جاؤ اور اسٹڈی روم کے شیلف پر کی ساری کتابوں کو نیچے رکھ دو۔ اس سے سارا کام خود کرواؤ، پہلے کتابیں صاف اچھے سے کرواؤ اور پھر شیلف پر رکھواؤ۔ اپنی ملازمہ کو حکم صادر کرتا وہ پھر سے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا۔ جی، ملازمہ حیرت سے اپنے سردار کو دیکھتی وہاں سے نکل گئی۔
اچھا ہے مسافرے کی تو میرے کان اور سار محفوظ رہے گا۔ وہ ہلکے سے بڑبڑاتا ہوا پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ مصر میں اس کا بہت بڑا کاروبار تھا جو وہ اپنے بھائی کے حوالے کر کے آیا تھا۔ وہ زیادہ وہیں رہتا تھا۔ یہاں اس کا باپ تھا، رشتے تھے جس کی وجہ سے اسے آنا پڑتا تھا۔ اب تو اس کے سر پر سردار کی پگڑی تھی جو گھر کا بڑا بیٹا ہی اپنے سر پر رکھتا ہے، اس لیے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے باپ کے کہنے پر رکھنی پڑی تھی۔ مصر میں اس کے بہت پیارے رشتے تھے جسے بہت مس کرتے تھے۔ یہ پیسے ہیر رضا کے بیگ میں رکھ دو، داور ملک نے سارا کو باری رقم دیتے ہوئے کہا۔ کیوں سر؟ سارا نے پیسوں کی گڈی پکڑتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ جو کہا ہے وہ کرو، یہ کام بہت رازداری سے کرنا بنا کسی کی نظروں میں آئے۔ وہ شیشے کے بال بیٹھی ہیر کو دیکھتا ہوا بولا۔ ہیر سر جھکائے بڑی مہارت سے کمپیوٹر چلا رہی تھی۔ گلابی رنگ کی قمیض، سبز شلوار، سبز ہی گلابی ربن والا دوپٹہ لیے کمزور سے لڑکی کی زندگی میں ابھی بہت ساری مشکلات منہ کھولے کھڑی تھی۔ لنچ ٹائم جیسے ہی واش روم گئی، سارا نے حالی دے کر داور کا کام بہت ہوشیاری سے کر دیا۔ کب کرو کہ شادی کے لیے؟ ہاں، شرجیل خانم آج بھی آیا تھا شادی کا پوچھنے۔ ان کی بیٹی جوان ہے، تمہاری مانگ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اب۔ تیمور خان آج پھر اس ضدی کے کمرے میں کھڑے ضد چھوتے کہہ رہے تھے۔ کافی پیتا وہ مسکرایا۔ مسکرانا بند کرو اور جواب دو۔ انہوں نے اس کی مسکراہٹ سے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ 1 سال کا ٹائم مانگا تھا شاید میں نے آپ سے۔ سینڈوچ کا پیس منہ میں رکھتا وہ آئی برو اچکا کر بولا۔ سردار غزان ان کی تنبیہی لہجے پر بولنا چاہتے ہوئے بھی مسکرایا۔ ان کا بیٹا رج رج کر سونا تھا، اس کا انہیں غرور بھی تو بہت تھا، لیکن آج انہیں اس کی مسکراہٹ ایک آنکھ نہیں بائی تھی۔ تم چاہتے ہو تمہارے باپ کا سر کسی کے سامنے جھکے؟ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولے۔ بالکل بھی۔ کافی کا کپ رکھتا وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا کہ اسے اپنے رشتے بہت پیارے تھے۔ تو ہاں کر دو بچے، کبھی تو اس باپ کی بھی مان لیا کرو۔ ان کے بیچارگی لی لہجے پر آنکھیں سکڑے انہیں دیکھتا مسکرا کر سر ہلا گیا۔ اوکے، لیکن جلدی کی کوئی ڈیٹ آپ فائنل نہیں کریں گے؟ مجھے واپس جانا ہے، کچھ میٹنگز ہیں جو مجھے ہی ڈیل کرنی ہے۔ وہ گہری سانس لے کر ان کی من پسند بات وہ کہہ کر گیا تھا۔ جیتے رہو میرے شیر۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ آخر خوشی کی بات تھی جبکہ وہ اپنی ماں کے رد عمل سے ابھی سے پریشان ہونے لگا تھا۔ وہ مانے گی یا نہیں یہ ایک علیحدہ ٹینشن تھی۔